بعض چیزیں بڑی میرے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا تضاد ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور ہم قول اور فعل کے تضاد کے شکار ہیں بری طریقے سے۔ مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، میں بڑی بات کہہ گیا ہوں، مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں مانتے۔ مسلمان ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات نہیں مانتے، اور پھر کیا کہتے ہیں ہم مسلمان۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، ہمارے یہ روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، صرف وہ شعور اور وہ سوچ اور وہ نظر ہونی چاہیے جو دیکھ کر پہچان سکے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب یہ پہچان ہی نہیں ہے تو کس چیز کا مسلمان ہے تو؟ جب تو سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتا، جب تو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، جب تو خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتا، اور تو عالم دین ہے، تو دین پڑھاتا ہے، تو دین پڑھا ہے۔ میں عوام کو چھوڑ کے خواص کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دین پڑھا ہے، دین پڑھاتے ہو، آپ کی شناخت دین ہے، دین نے آپ کو عزت دی ہے، دین نے آپ کو مقام دیا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا علماء طبقہ ہے، ایک علماء کلچر ہے۔ دوسرا عام مسلمان ہے، اور عام مسلمان کی تو بالکل ہی حالت گئی گزری ہے نا۔ اصل جو فساد ہے وہ کہاں پہ ہے؟ معذرت کے ساتھ لوگ میری باتوں سے بعض کا ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں یہ کہنے میں مجبور ہوں کہ قصور سارا تو علماء کا ہے، صوفیاء کا ہے، نام نہاد صوفیاء، کہ دین کی شناخت ان سے ہے، دین کے محافظ یہ لوگ ہیں، دین کی تشریح یہ لوگ کرتے ہیں، دین یہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم ان سے دین سیکھتے ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم نے ختم قرآن کیا، ختم کیا، آج پڑھا، ہم نے بڑی اچھی بات ہوگی، یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا قرآن پڑھا؟ سمجھا بھی ہے کہ کیا پڑھا؟ مسلمان ہو، یہ آپ کا آئین ہے، آپ کی زندگی کا، یہ آپ کو دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک اور اگلی زندگی آنے والی تک، یہ سب کچھ آپ کو رہنمائی کرتا ہے، اور اسی سے ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے لیے آئین ہے، ہمارا قانون ہے، ہماری شریعت ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور جو دوسری قومیں ہم پہ ہنستی ہیں کہ جو کتاب ہماری ہے اس پہ زیادہ عمل وہ جو اس کے دشمن ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم سے زیادہ اسلام پہ چلتے ہیں۔ یہ اب سوچنے کی بات ہے، اور ہم کہلاتے اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں۔ یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے آپ کے سامنے، آج ہی اسی کے دن کی نسبت سے آج کتنی مبارک رات ہے، اور آج ہم نے قرآن پاک ختم کیا ہے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نے سمجھا کیا ہے، قرآن میں ہے کیا، کس چیز کا ہمیں درس دے رہا ہے، کس چیز کی ہمیں بلا رہا ہے، کس طرح بلا رہا ہے، اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ پڑھ کے رٹ کے، معذرت کے ساتھ ہمارے دینی ادارے جہاں پہ یہ کورس کراتے ہیں، عالمانہ کورس کراتے ہیں، یہ درس نظامی کراتے ہیں، اور اب دل پہ ہاتھ رکھے یا بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں وہاں سے جو مٹیریل تیار ہوتا ہے، جو پروڈکشن ہے ان اداروں کی،
اس کا ہمارے سوسائٹی میں یا معاشرے میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کتنا صحیح حقیقی اسلام پھیلا رہے ہیں یا اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر وہ اس لیے وہاں سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے مقرر من کے نکلنا ہے، تو آپ سے بہتر مقرر تو وہ ہے جو بسوں میں وہ منجن بیچتا ہے، آپ سے بہتر مقرر تو وہ ہے۔ اور اگر آپ نے بھی وہی کچھ کرنا ہے کہ تقریر اس لیے کہ میں اچھا مقرر بن جاؤں، میں پڑ جما دوں، میں سما مان دوں، میرے اوپر پیسوں کی بارش ہو اور میرا ریٹ لگے 80,000 60,000 70,000، اور آن لائن پہلے میری بکنگ ہو، پیسے پہلے میرے اکاؤنٹ میں آئیں پھر میں آؤں گا، بائی ایئر خرچہ بھی آپ دیں گے، گاڑی بھی آپ دیں گے، کھانا بھی پرہیزی ہوگا، اور یہ صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ صاحب بہت بڑے مولانا ہیں، بڑے مفتی ہیں، یہ یار حافظ صاحب نکلتے ہیں، بچے ہم یہاں تیار کرتے ہیں ان کے، کس لیے یہاں سے حافظ کس لیے بنتے ہیں؟ پہلی بات ہے ہوتے کون ہیں جو حافظ بنتے ہیں؟ جن کے والدین ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے، جن کے والدین غریب ہیں اور پال نہیں سکتے بچوں کو غربت کی وجہ سے، اچھے سکولوں میں نہیں پڑھا سکتے بچوں کو غربت کی وجہ سے، اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، ہمیں ساری اندر کی کہانیاں پتہ، انہیں مدرسے میں ڈالتے ہیں، اور وہ بچے جب مدرسے سے حفظ کر کے نکلتے ہیں تو ان کی نظر کسی مسجد پہ ہوتی ہے کہ ہمیں مسجد مل جائے امامت کے لیے۔ کیا دین یہ ہے؟ کیا دین اتنا سکڑ گیا کہ حافظ قرآن اس لیے حافظ بنتا ہے کہ مجھے 10,000 15,000 کی نوکری مل جائے اور میں کچھ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے گھروں میں جا کر میرا 20-25 ہزار روپیہ بن جائے اور ایک موٹر سائیکل لے لیتا ہے، اور ماشاءاللہ عمل خود بھی کوئی نہیں ہے۔ حافظ صاحب ہیں، جب رمضان قریب آتا ہے تو خط رکھ لیتے ہیں، جب رمضان چلا جاتا ہے وہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ کیا یہی دین ہے ہمارا؟ کیا دین ہمیں یہی کچھ کہتا ہے؟ ہم اتنے ناداں ہیں، ہم اتنے ناداں ہیں اور اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا سے کیا منا دیا گیا ہے۔ جو اسلام آپ کا ہے، یہ اسلام تو آپ کا کافر بھی، آپ کا دشمن بھی اجازت دیتا ہے، وہ تو اس کو بھی، یہ اسلام تو اس کو بھی منظور ہے، وہ تو مسجدیں بنوا کے دیتا ہے اپنے ملکوں میں۔ یہودی اور عیسائی آپ یورپ میں جائیں، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو مسجدیں بنا کر دیتے ہیں، وہ آپ کو روزے افطاریاں خود کراتے ہیں، وہ آپ کو مسجد کے اخراجات بھی دیتے ہیں، روزوں سے بھی نہیں منع کرتے، تراویح سے بھی منع نہیں کرتے، نماز سے بھی منع نہیں کرتے، جو مرضی کرو، لیکن جو آپ کا آئین ہے اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، جو آپ کا قانون ہے اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، جو قانون آپ کے نبی نے آپ کو دیا ہے اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، جو ہمارا آئین ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہی میرا رب بھی فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں، یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان کے دین پہ آ جاؤ، ان کے راستے پہ چل نکلو، تو یہ تمہارے دوست ہیں، ورنہ یہ تمہارے دوست نہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ مجھے بتاؤ جو کچھ جہاں پہ ہوتا ہے اس سے قدرے بہتر طور پہ مسجدیں انگلینڈ میں چلائی جاتی ہیں، وہاں آستانے ہیں، مرشد خانے ہیں، وہاں پیری مریدی ہے، وہاں بڑے لوگ جناب طریقت کا کام بھی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو پیر ہیں ان کے بڑے بڑے آستانے وہاں پہ ہیں، جہاں پہ کروڑوں اربوں کی ان کی آمدنی ہے اور ان کی جائیدادیں ہیں وہاں پہ سب۔
یورپ میں آپ دیکھیں کسی ملک میں کوئی پابندی اسلام پہ نہیں ہے. پابندی ہے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی شناخت نہیں کرانی بحیثیت مسلمان. آپ نے اپنا نظام نہیں چلانا. آپ نے جو آپ کی کتاب رب نے آپ کو دیا آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا. تبلیغی جماعت کو کیوں مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی؟ جدھر مرضی چلے جائیں، کوئی روک و ٹوک نہیں ہے. اسرائیل بھی ان کا مرکز ہے، تل ابیب بھی ان کا مرکز ہے. پورے یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں. کیوں؟ کہ وہ اسلام جس کو کافر مانتا ہے آپ اس پہ چلتے ہو، اور وہ اسلام جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس پہ آپ کو نہ وہ چلنے دیتے ہیں نہ آپ چلتے ہیں، اور آپ اس کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں. ہمارے علماء بھی یہ دینی کلچر، یہ علماء کلچر کہاں سے آیا؟ یہ انگریز دے کر گیا ہے کہ مسجد سنبھال لو، مدرسے سنبھال لو، آستانے سنبھال لو، بس یہ آپ کا کام ہے. عملی طور پہ عوام کو آپ کا کام نہیں ہے، وہ دنیا داروں کا کام ہے. وہ او لیول اور اے لیول پڑھے ہوئے لوگ، انگریزی پڑھے ہوئے لوگ، وہ جو یورپ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کا کام نہیں ہے. حالانکہ اسلام میں، ہمارے اسلامی معاشرے میں عالم دین جو ہوتا ہے وہ قائد ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے. یہاں پہ بھی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ امام ہے جو عالم دین ہے. آپ شروع سے لے کر آج تک تاریخ دیکھ لیں کہ علماء کو کہاں کہاں کتنا کتنا مقام ملا، اور حکومتیں انہوں نے کی جن کے پاس دین کا علم تھا. بے دینوں کے لیے تو یہ راستہ ہی نہیں ہے. اور اس دور میں ایک ہی شخص ہے جس نے لوگوں کو سمجھایا کہ جی یہ اسلام جو پیش کر رہے ہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. اس شخص کا نام ہے خادم حسین رضوی. اس نے عملی طور پہ بتایا، اس نے مخالفت کی ہے علماء کی، اس نے اس نظام کی مخالفت کی ہے، اس نے قرآن کی بات کی ہے، اس نے عشق رسول کی بات کی ہے، اس نے حقیقی اسلام آپ کو پیش کیا کتنی صدیوں بعد آ کر، اور اس نے تنقید کی ہے ہر ایک کے اوپر. لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے. میں نے اس کو قریب سے دیکھا، اس جیسا صدیوں میں ایسا بندہ نہیں پیدا ہوتا. وہ رب کا خاص تحفہ تھا اس قوم کے لیے جو چلا گیا. وہ شناخت دے کر گیا آپ کو. تو بھائیو غور کرو، خدا را پہچانو اپنے آپ کو کہ آپ کی اصلیت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، اور آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. جب آپ کے پاس دین کا شعور ہی نہیں ہے، اسلام کا شعور ہی نہیں ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی. اس لیے ہمیں اپنے مقدس کتاب جو ہے قرآن پاک، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کی ہر بات جو اپنے رب کی ماننی چاہیے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 99% مسلمان ہو جاؤ اور 1% مسلمان نہ رہو. ایسا نہیں ہے. مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے فرمایا گیا ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور رسول جس بات سے منع کرے رک جائیں، اور جو کرنے کو کہیں وہ کریں. یہی شریعت ہے. یہی ایک ہی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سارے عقدے بھی کھل جاتے ہیں، نقطے بھی کھل جاتے ہیں، سارے معاملات کھل جاتے ہیں. تو اللہ کے بندو، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ہندوستان سے علیحدہ ہوئے کس وجہ سے علیحدہ ہوئے تھے. آج کوئی سیاسی پارٹی آپ کو نہیں بتاتی، کوئی قائد آپ کو نہیں بتاتا، نظریہ پاکستان کی کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ان قربانیوں کو یاد نہیں دلاتا قوم کو، اس نظریے کی بات کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ کہ ہم غلام ہیں، اور جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ انگریز کے غلام ہیں. اور بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی مسئلہ، کوئی سائنسی مسئلہ نہیں ہے. یو این او کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے، انگریزوں کی ہے، یہودیوں کی. اس کی فنڈنگ کون کرتے ہیں؟
اس کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہود و نصارہ نے رکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اس کو بنایا نا UN کو، اور کتنی ہوشیاری سے تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اس کا ممبر بھی بنا لیا کہ اس کے ممبر بھی ہیں، اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، اس کے چارٹر پہ دستخط کی ہوئی ہے، اس سے انحراف نہیں کر سکتے، حکم دوری نہیں کر سکتے۔ UN کے آپ اس کے تابع ہیں، آپ UN کے غلام ہیں، اور UN کس کی ہے؟ وہ یورپ کی ہے، امریکہ کی ہے، یہود و نصارہ کی ہے۔ فیٹ آف کون ہے؟ جو عالمی بینک ہے وہ کون ہے؟ اس کو کون چلاتا ہے؟ اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ پھر یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ جسے میں کافرانہ نظام کہتا ہوں، یہ جمہوری نظام جو ہے اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ سارے یورپین کرتے ہیں، امریکہ کرتا ہے، پاکستان کو بھی ایڈ دیتا ہے جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس نظام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو ہم آزاد کہاں ہیں جب ہمارا آئین، ہمارا قانون ہی نہیں ہے، ہمارا آئین ہی نہیں ہے، ہمارا نظام جو ہے وہ جمہوری نظام ہے ہمارے ملک میں، اور جمہوری نظام کافر کا نظام ہے، اس کا تو مزاج ہی کافرانہ ہے، اس میں اچھے آدمی اوپر آ ہی نہیں سکتے۔ دیندار آدمی، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، صالح لوگ، وہ کبھی بھی اس نظام میں آج تک مجھے بتا دو کہ کوئی ایسا مرد مجاہد سامنے نکلا ہو کہ جس نے آج تک پاکستان کو 70-72 سال ہو گئے ہیں، جو بھی آیا دین کے نام پہ آیا ہے تو پھر وہ اسی سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ فضل الرحمان آپ کے سامنے مولانا کبھی شریعت کی بات کی ہے؟ کس کی بات کرتا ہے؟ جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، اس کی تقریریں سنو، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوریت کے پاسبان ہیں، جمہوریت کو ہم کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ لعنت ہے تم پہ، پھٹے منہ تیرا۔ یعنی جو دین والے ہیں وہ بھی اسی نظام کے گیت گا رہے ہیں، اپنے نظام کی بات نہیں کرتے، پھر مسلمانی کس کو کہتے ہیں؟ جب اپنا قانون چھوڑ دیا، اپنا قرآن چھوڑ دیا، اپنے نبی کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم مسلمان پتہ نہیں ہیں بھی صحیح ہیں۔ یہ بڑی چبھن والی بات ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے ایسے، لیکن حقیقت یہی ہے، شریعت کا انکار کفر ہے، اور ہمارا نظام شریعت ہے، شریعت محمدی ہے۔ کیا ہم اس کا عملی طور پہ انکار کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب ہم نے کافر کے نظام کو سینے سے لگا رکھا ہے، اس نظام پہ ہم عمل پیرا ہیں، اس کی حفاظت کا ہم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جمہوریت کے لیے ہم نے سب کچھ جمہوریت کے لیے، تو سوچنے کا مقام ہے کہ پھر ہماری مسلمانی کہاں پہ؟ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان سے آپ کہہ دیں، انکار کر دیں شریعت کا تو آپ کافر ہیں، اور اگر آپ عملی طور پہ انکار کریں تو پھر آپ کیا ہیں؟ جب آپ عملی طور پہ شریعت کی بات نہ کرتے ہیں، نہ اس کو نافذ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، یہاں پہ تو سارا کافرانہ نظام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہم ختم قرآن جتنے مرضی کر لیں، جتنے مرضی ہم مسجدیں اور آباد کریں، ثواب تو ملے گا، لیکن اصل جو روح ہے اس تک پہنچنے کی بات کرو کہ جو قرآن کے طریقے بتائے گئے اس پہ چلیں، جو ہمارا آئین ہے ہم اس پہ چلیں، وہ نظام یہاں پہ قائم کریں۔ یہ میرے نبی نے بھی یہی کچھ کیا کہ کتاب کا عملی نفاذ کیا، قرآن کا عملی نفاذ کیا، اس نظام کو عملاً جاری اور ساری کیا مدینہ پاک میں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اسی نظام کو یہاں پہ چلانے کی۔ تو میرے دوستو، یہ میرا چند ایک بات ہی تھی اس دن کی مناسبت سے۔ کتنا متبرک دن ہے کہ آج کے دن ہی پاکستان وجود میں آیا، ماہ رمضان میں، اور 27ویں کی شب کو پاکستان وجود میں آیا، لیکن آج جو ہے ہماری نیا جو ہے وہ اشکولے کھا رہی ہے، ہماری کشتی ڈبا رہی ہے کہ ہمارے نالائق لوگ اور جو جنہیں دین سے جن کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں۔
جنہوں نے ملک کو سنبھالنا تھا، جنہوں نے یہ نظام نافذ کرنا تھا، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، جن کی شناخت دین ہے، انہیں نے پاکستان کو سنبھالنا تھا، امت کو سنبھالنا تھا، اس ملک کو سنبھالنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ انہوں نے کہا جی سیاست سے ہمارا سروکار ہی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سیاست کام ہی علماء کا ہے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ خدمت دین و ملت کس کا کام ہے؟ بدماشوں کا، شرابیوں کا، زانیوں کا، ڈاکوؤں کا؟ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے، بعمل علماء، ان کا کام ہے، صوفیاء کا کام ہے، وہ میدان میں آئے۔ انہوں نے یہ کچھ نہ کیا تو اس کے بدلے کون آ گئے سامنے؟ اس ملک کے سامنے جو آپ کی قیادت، آپ کے لوگوں کے سامنے یہ قیادت سامنے آ گئی، اور اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے ہمارے ادارے آج برباد ہو چکے ہیں، ہماری فوج کتنی متنازع ہو چکی ہے۔ ہم کبھی اپنی آرمی، اپنی فوج پہ جان بھی دیتے تھے، کتنی عزت اور کتنا وقار تھا ہمارے لیے اپنی پاک آرمی کا۔ آج کیا حال کر دیا۔ خود پاک فوج کے جو لوگ ہیں وہ پاک فوج پہ آوازیں کس رہے ہیں اور متنازع بنا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا مرض کیا ہے اور ہماری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ خدا را اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اپنے دین کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، اور یہ سارا کام علماء کر سکتے ہیں۔ انہی کا کام ہے، انہی کو سجتا ہے، انہی کو ہی جچتا ہے یہ بات، یہ انہی سے ہے، انہی کی دم خم سے ہے۔ پاکستان انہی کے لیے ہے، امت کے رہنما بھی وہی ہے، اور امت کو یعنی سب کچھ امت کے لیے، علماء سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ علماء ہی قائد ہیں اس پورے ملت اسلامیہ کے، اور بالخصوص پاکستان میں جو وجود بھی اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، یہ ملک جس کی تخلیق کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہوگا۔ اور کون اسلام نافذ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بے دین، کوئی مغرب زدہ، کوئی ان کا بدترین غلام، کوئی بدماش، کوئی زانی، شرابی، ڈاکو کون کر سکتا ہے؟ علماء۔ اس لیے میں کہتا ہوں سیاست کام ہی علماء کا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ مسجد میں بات نہ کرو، مسجد میں نہ کریں، تو کہاں کریں؟ اگر میرے نبی مسجد میں بات کر سکتے ہیں، حکومت کی، سیاست کی، مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں، اس سے بہترین فورم کیا ہے مسلمان کے پاس کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، جس پہ قومی فکر ہو، دین کی فکر ہو، دینی معاملات جہاں پہ طے ہوتے ہوں، لوگوں کی خدمت کی بات ہوتی ہو، لوگوں کے بھلائی کے منصوبے جہاں پہ بنائے جائیں۔ یہی تو ہمارے مراکز ہیں۔ یہ بات تو ہمیں مسجد میں ہی کرنی چاہیے، اور مسجد کے جو امام ہیں وہ ہمارے قائد ہیں، وہ عوام کے قائد ہیں۔ قربانیاں دیں، سامنے آئیں، اصل اسلام پیش کریں۔ یہ امن والا، یہ معذرت خانہ اسلام، اور یہ جو انگریز نے اپنے NGOs چھوڑ رکھے ہیں اور اپنے گماشتے چھوڑ رکھے ہیں، یہ وہ والا اسلام نہیں چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں غور کرنا ہے، اس چیز کو ہر گھر میں پھیلانا ہے۔ ہم نے ہر ایک سے یہ بات کرنی ہے، دیے سے دیا جلتا ہے۔ ہم نے یہ سوچ، یہ فکر عام کرنی ہے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہماری نسلیں پہلے ہی برباد ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے بچے کیا کرتے پھرتے ہیں، ہماری بچیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، انہیں کس طرف لگا دیا گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے غیرتی، بے حیائی، کیا یہ اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے؟ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد کر دی گئی ہیں۔ جب تک ہم لوٹ کے نہیں آتے اپنے مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف، اور اس کو لانے والے علماء کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج میں یہ چیز ببانگ دہل کہتا ہوں
کہ آج جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جس تباہی اور بربادی پہ، اس کی ذمہ داری علماء پہ عائد ہوتی ہے۔ اور اس دلدل سے، اس مشکل سے اگر کسی نے ہمیں نکالنا ہے تو وہ بھی علماء ہی نکال سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور پاکستان کی بقا دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اللہ اور رسول نے بنایا ہے اور دین کے لیے بنایا ہے، اور دین علماء سے ہے، اس لیے وارث علماء ہیں، اس ملک کے وارث علماء ہیں۔ تو خدا را یہ باہر نکلے مسجدوں سے اور یہ تربیت کرے، عوام کی، لوگوں کی تربیت کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ نہیں انہی کا کام ہے سیاست۔ میں یہ جب سیاست کہتا ہوں تو میں دین کی سیاست کی بات کرتا ہوں، میں یہ خباثت کی بات نہیں کرتا۔ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ تو خباثت ہے۔ ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل ہمارے دین کے تابع ہے، ہمارا ہر کام ہمارے دین کے تابع ہے، اور وہ منبع جو ہے وہ قرآن ہے، وہ ہماری آئین کی بڑی کتاب قرآن ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سینے سے لگاتے، اس کو اپنا آئین نہیں مانتے، اس وقت تک پاکستان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کہیں نیست و نابود نہ ہو جائے، صفائی ہستی سے نہ مٹ جائے، لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب پہ کہ جس ہستی نے اس کو بنایا، اللہ اور رسول کی منشا سے یہ ملک بنا، اور یہ قائم اور دائم رہے گا، لیکن اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس ملک میں ایسی قیادت سامنے آئے گی جو اس بات کو سمجھے گی کہ ہماری وابستگی ہماری دین کے ساتھ ہے، ہم اپنا نظام رکھتے ہیں، ہم اپنا ایک زندگی کا طریقہ رکھتے ہیں۔ ہمارا قرآن جو ہے مکمل اسلام، مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل، جو کہ دنیا میں آنے سے لے کر قبر تک جانے تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میری یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آج ہم اس نقطے کو بلا کر، اس سبق کو بلا کر، ہم رسوائے زمانہ ہیں، ہم ضلالتوں میں ہیں، رسوائیوں میں ہیں، پستیوں میں ہیں، اور سوچ غلامانہ ہو گئی ہے، ہمارے اوپر غلام مسلط ہے جو انگریز کے غلام ہیں۔ ہمیں یہ توق نکالنا ہوگا، اور یہ جو شرارتی لوگ ہیں، جو بدماش اور ڈاکو اور زانی لوگ ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ ہم نے اپنے پیارا ملک اس کو بچانا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔